أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزیز شب جمعہ ہے شب جمعہ دعائے کمل کی تلاوت جمعت فضیلت بیان ہوئی ہے عزیز شب جمعہ دعائے کمل یہ وہ دعا ہے کہ مولا امیر المؤمنین اپنے صحابی کمیل کو تعلیم فرمایا تھا جناب سید ابن طاؤس علیہ الرحمن اپنی کتاب اقبال میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت کمیل ابن زیاد سے روایت ہے کہ میں ایک دن بصر کی مسجد میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے حضور میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی شعبان کے مہینے کی 15ویں شب میں اس طرح اہتمام کرے رات بھر عبادت الہی میں بسر کرے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعا بھی پڑھے انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کمیل کہتے ہیں کہ جب جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بیت الشرف تشریف لے گئے تو میں بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا حضرت علی بن ابی طالب نے مجھ سے ارشاد فرمایا کوئی کام ہے کمال میں نے دعائے خضر علیہ السلام کی خواہش ظاہر کی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا جناب امیر علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے کمیل اگر تم اس دعا کو ہر شب جمعہ یا ایک مرتبہ یا ہر مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک
تم دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے، تمہاری روزی میں اضافہ، تمہارے گناہوں میں کمی ہوگی۔ بعد ازعان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ دعا تلقین فرمائی، چنانچہ اسی دن سے یہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، یہ تیرے گناہگار بندے تیرے حضور دعائے کمیل کے ذریعے سے، دعائے کمیل کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، اے اللہ یہ گناہگار بندے تیرے حضور رات کی تاریکی میں آئے ہیں۔ اے خدا نہ جانے ہم سے کیا یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، نہ جانے ہم سے کتنے معصیتیں سرزد ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاتھ کے گناہ، ہمارے ہاتھ کے گناہ، ہماری زبان کے گناہ، ہمارے اعضاء و جوارح کے گناہ، اے اللہ تو غفور ہے، میں غفور عظیم۔ جب انسان خلوص دل سے خدا سے دعا کرتا ہے، خلوص دل سے جب خدا سے طلب مغفرت کرتا ہے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ سب سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو قبول ہونے سے روکتے تھے اللهم اغفر لي الذنوب التي ترجع الرجاء اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیتے اللهم اغفر لي الذنوب التي ترسل البلاء اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة خطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربي وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذللا خاشعا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسطك راضيا طامعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتد رفاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعدم فيما عندك رغبته اللهم وأسألك سؤال من اشتد رفاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعدم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانه وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومته اے میرے اللہ اے میرے مالک تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں عزیزو حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو نیچے سے آنے چلے نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ جانوروں کے ساتھ صحرا میں جا کے وہاں رہنا صحرا میں جا کے خدا سے نماز کے بعد دعا کرتا ہے کہ پروردگار باران رحمت نازل فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نماز استسقاء کے لیے شہر والوں کو لے کے ان کے جانوروں کو بھی ساتھ ایک مرتبہ نماز ہو گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے پالنے والے تیری مخلوق خشک سالی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے پریشان حال ہے حضرت موسیٰ پر وہی آئی کہ میرے نبی موسیٰ میں تب
جب تک دعا قبول نہیں کروں گا، جب تک اس مجمع سے وہ گناہگار چلا نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اعلان کرنے لگے، اے کون وہ گناہگار ہمارے درمیان بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور وہ جب تک چلا نہیں جائے گا خدا اپنی باران رحمت نہیں برسائے گا۔ ایک مرتبہ وہ گناہگار انسان نادم ہوا، پشیمان ہوا، اور دل میں خدا سے دعا کرنے لگا، اے پرنے والے، اگر اس مجمع سے اڑ کے چلا جاؤں تو میرا میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں معصیت کار ہوں، اے پروردگار مگر تیرا بندہ ہوں، تو مجھے اس رسوائی سے بچائیے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں۔ جب اس گناہگار نے صدق دل سے توبہ کی، خدا نے توبہ قبول کی۔ ایک مرتبہ دیکھ آسمان پہ بادل آنے لگے اور برسنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے، یہ پالنے والے نہ کوئی بندہ یہاں سے اڑ کے چلا گیا ہے، کوئی یہاں سے اڑ کے چلا نہیں گیا، اور تو نے باران رحمت برسایا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، میرے اس گناہگار بندے نے توبہ کی، میں نے اس کی آواز، اس کی توبہ قبول کی، اب اسی کی وجہ سے باران رحمت برسا۔ اے اللہ، اے مالک خیر، ہم بھی گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم معصیت کار، لیکن تیرے ہی بندے ہیں، لیکن تیرے ہی بندے۔ شب جمعہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی جمعہ ہے، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس ماہ مبارک کا، ہمارے دعا قبول فرما، ہمارے گناہ بخش دے۔ ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافلا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترك وكم من فادح من البلاء أقلت۔ اے اللہ، اے میرے مولا، تو نے کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا ہے اور کتنی سخت
सब बलाओं को टाला है। वकम मिन इसारिन वक़ैता, और कितनी खताओं से बचा लिया। वकम मिन मज़बूहिन दफ़अता, वकम मिन सनाइन लस्तु सनाइन जमीलन लस्तु अहलन लहू नशरता। ए अल्लाह, तूने कितनी ही मेरी खूबियाँ जिनका मैं मुस्तहिक नहीं था, लोगों में नशर कर दिया। अल्लाहुम्मा अज़म बलाई व अफ़रत बी सुहाली व कसरत बी अमाली व क़दअत बी अग़लाली व हबसनी अन नफ्सी बुअद आमाली व ख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा व नफ्सी बिख़यानतिहा व मिताली या सय्यदी व अस्अलुक बिइज़्ज़तिक अल्ला यहजुब अन्क दुआई सूअ अमली व फ़िआली व ला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री व ला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलत फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कथरत शहवाती व ग़फ़लती। वकुन अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिक ली फ़ी कुल्लि अल-अहवाल रऊफ़ा व अलय्य फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व मौलाया व रब्बी मन ली ग़ैरुहु अस्अलुहु कश्फ़ दुर्री वन इलाही व मौलाया अजरैत अलय्य हुक्मन وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودي وخالفت بعض أوامري فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءه وألزمني حكمك وبلاءه. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولي وعذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتي. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. سبل يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت.
البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خلت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك طاعها وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الذن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من البلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري من المبالي على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقضوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة يا الله یہ دنیا کی مصیبتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں اور وہ بلائیں غیر دیر پا نہیں ہوتی دیر پا نہیں ہوتی ان کی مدت بہت کم ہے چند روزہ ہوتی ہے پھر بلا آخرت کی وہ بلائیں مجھ سے کیسے برداشت ہوگی دل حرام کی وقوع مقارنی فیہا وہاں کے بلا اور ناپسندیدہ تکالیف کی مدت طویل وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه اور قیام اس کا ہمیشگی ہے ولا يخفف عن اہلہ اور اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے مسائل میں کبھی تخفیف نہیں ہو لأنه لا يكون إلا عن غضبك اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب وانتقام کو تیرے انتقام کے سبب ہوگا وسخط کو تیرے غصے وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وعلى عبدك ضعيف ذليل حقیر المستقیم ہے اللہ میں تیرے ضعیف ناتواں اور ضعیف ذلیل اور حقیر مسکین اور عاجز بندہ یا الہی و ربی و سیدی و مولایا لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدتي أو لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات معاياي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك اے میرے پروردگار میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا مگر یہ خیال فرما کہ میں تیری رحمت کی جدائی پر کیوں پر صبر کر سکوں وَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ
मगर तेरी मेहरबानी वाली नजर के बदल जाने पर मैं क्यों कर सकूं अम कैफ अस्कुन फिन्नार वरजाई अफूक आतिश जहन्नम में कैसे सुकूनत पजीर हो सकूंगा जबकि मुझे तेरी माफी की उम्मीद भी है फबिइज्जतिक या सय्यदी व मौलाय उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा लअज़िज्जन्न इलैका बैन अहलिहा वज़ीजल आमिलीन वलअसरुख़न्न इलैका सुराख़ल मुस्तफ़रीन वलअबकियन्न अलैका बुकाअल फ़ाक़िदीन वलउनादियन्नका ऐन कुन्त या वलिय्यल मुअमिनीन या गायत आमानिल आरिफ़ीन सब या بحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاك طعم عذابها بمعصيتي وعبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلاف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمن فضلك ورحمتك أم كيف يحيطه لئيمها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه نفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عجبه منها فتتركه فيها هيها ما ذلك الذن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أرجع لولا ما حكمت به تعذيب جاحدين وقضيت به من إخلاد معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤه أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤه قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تعملي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل خطيئة وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهد
أسررته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو برا مشلت أو رزقت تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وعالم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمولا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأولادي كلها برا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت وحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانبي وهب لي الجد في خشيتك ودوام في اتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو إليك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلي وجد لي بجودي وعجب علي بمجدي وأخذني بفضلي واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي لحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأغفر لي عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تعتى من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي سبحانك يا سريعا اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء
بالغ النعم يا دافع النقام يا مولى المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے پالنے والے ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے پالنے والے حاضرین کی جو بھی شہری حاجت ہے اسے پورا فرما. اے پالنے والے ہمارے جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے پالنے والے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بہشت ان کی قبر میں سے باغ سے باغ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے پالنے والے انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرما. اے پالنے والے دنیا سے ایمان کی حالت میں جان فرما. اے پالنے والے جو مومن و مومنات پریشان حالت پریشانیاں دور فرما. اے پالنے والے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے مواقع مہیا فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما. اے پالنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں سارے اولاد عطا فرما. اے پالنے والے جو اولاد نرینے کے محتاج ہیں کہ سارے اولاد نرینے عطا فرما. اے پالنے والے جو صاحبان اولاد ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پالنے والے جو مومن و مومنات مریض ہیں انہیں صحت کے کامل و عاجلہ عطا فرما. اے پالنے والے اس دعائے قبول کے صدقے میں اس دعائے قبول کو جس نے تعلیم دی ہے مولا علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے صدقے میں آج پوری دنیا جس عالمی وبا سے متاثر ہے. اے پالنے والے تمام انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما. اے پالنے والے بالخصوص مملکت خدا پاکستان اور پاکستانیوں کو بالخصوص ہمارے ملک پاکستان والوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے انہیں جلد سے کامل اور عاجلہ عطا فرما. اے پالنے والے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مظلوم ہے ان مظلوموں کی مدد فرما. بالخصوص یمن کے مظلومین، فلسطین کے مظلومین، کشمیر کے مظلومین، انڈیا کے مسلمان مظلومین، بحرین کے مظلومین، تمام مظلوموں کی مدد فرما. اے پالنے والے ان کے مقابلے میں جو بھی دشمن ہے انہیں نیست و نابود فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پالنے والے دنیا میں اگر انسان کا قیام اور ظلم و جور و اختلاف کے لیے کافی ہونے کے زور و تعجب عطا فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب اور اصحاب شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح المؤمنين والمؤمنات رحمه الله وإياكم والفاتحة.
بسم اللہ الرحمن الرحیم